بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت حکیم لقمان کا مختصر تعارف بیان کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کس طرح حکیم لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ سامعین و ناظرین، حکیم لقمان ایک شخصیت ہے جن کا تذکرہ قرآن میں سورہ لقمان میں آیا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں، البتہ وہ ایک بہت دانا آدمی تھے اور بہت سی حکایات ان سے منسوب ہیں۔ ان کی حکمت بھی مشہور ہے اور اردو کی مشہور مثل ہے کہ اقوام کے دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ حکیم لقمان کو حکمت کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حضرت لقمان کی مدح و ثناء اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت اور شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ لقمان بھی رکھا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن باہور بن طارخ۔ مورخین نے فرمایا ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ اور حضرت اکرمہ اور امام شعبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کی نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہ بھی چیز ہے، کوئی شخص اپنی جد و جہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کہ بغیر خدا کے عطا کیے کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا، اسی طرح حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کسی کو نہیں مل سکتی۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو، جن کا نام انعم تھا، چند نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے، اور بعض نے کہا کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چروائے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبہ پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے مجھے یہ حکمت ملی ہے۔ تفسیر فتح الرحمان میں ہے کہ آپ کی قبر مقام سرفان میں ہے جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء بھی مدفون ہیں جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کر دیجئے گا۔ اس واقعہ کے متعلق کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔